ایک عالم ایسے تھے کہ جنہوں نے بڑا خوبصورت کام کیا. اصفہان سے ان کا تعلق تھا. 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے. اصفہان میں اس وقت ناسبیت عام تھی اور متعصب لوگ رہتے تھے. آج الحمدللہ آج اصفہان چلے جائیے, سبھی آپ کو ہر جگہ پر شیعہ حیدر کرار ملیں گے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج اصفہان کے اندر جس طریقے سے قوم کے اندر حوضہ علمیہ موجود ہے, اسی طریقے سے اصفہان کے اندر بھی موجود ہے. اور بہت بڑا حوضہ ہے جس کا مقابلہ کیا جاتا ہے مشہد کے حوضے سے. اتنا بڑا, اتنے پائے کا حوضہ علمیہ اصفہان کے اندر موجود ہے. یہ شیعت کیسے پھیلی, کیسے اہل بیت کے چاہنے والے پیدا ہوئے؟ اس عالم کی وجہ سے کہ جو شیعت کی طرف مائل ہو گیا. اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے ابو مسعود رازی. ٹھیک ہے, ابو مسعود رازی. پڑھنے کے لیے گیا, مرکز علم سے علم حاصل کیا, اور علم حاصل کرنے کے بعد جب اصفہان لوٹا تو اصفہان والے سمجھے کہ یہ وہی ہماری فکر کا شخص ہوگا. انہیں آ کر ممبر دے دیا. مسجد میں لوگ جمع ہوتے تھے, یہ درس دیتے تھے. جب درس دیتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ میں تمہیں ایک صحابی کی فضیلت سناؤں, اور اس صحابی کے فضائل بیان کرتے تھے. وہ صحابی ایسے تھا کہ جس کے فضائل تو پڑھتے تھے لیکن نام نہیں بتاتے تھے. نام نہیں بتاتے تھے کس صحابی کے میں فضائل بیان کر رہا ہوں. کہتے تھے وہ صحابی ایسا ہے جو تمام صحابیوں میں سب سے پہلے ایمان لایا. وہ صحابی ایسا ہے جو تھا تو کم سن لیکن نبی کی اس وقت حمایت کی جب کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا. جب سب نبی کو کنکر مارتے تھے تو یہ جواب میں مارتا تھا. جہاں نبی گزرتے تھے تو یہ نبی کی حفاظت کرتا تھا. جب نبی مکہ سے مدینہ گئے ہیں تو اسے اپنے بستر میں سلا کر گئے تھے. جب نبی مکہ سے مدینہ گئے تو اسے ساری امانتیں سپرد کر کے گئے تھے. لوگ کہتے تھے نام بتاؤ, کہتے نام سے تمہیں کیا کرنا, صحابی تھا. اور اس طرح وہ فضائل بیان کرتے رہے یہاں تک کہ جب ان کے اوپر پریشر زیادہ بڑھا, کہنے لگے بھائی نام تو بتاؤ, نام بتائیے. اور کہا میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا. کل آتے تو کہتے تھے کل کی مجلس میں بتاؤں گا. پھر کل آتے تھے کہتے تھے میں کل کی مجلس میں بتاؤں گا. ان کا کل کبھی ختم نہیں ہوتا تھا اور مجمع بڑھنے لگا, مجمع میں اضافہ ہونے لگے. مجمع یہ سوچ کر آ رہا تھا کہ کوئی صحابی ہی ہے جس کے فضائل سنا رہا ہے. سننے میں حرف کیا ہے. اب انہوں نے بیان کرنا شروع کیا. جنگ بدر ہوئی تو سب سے زیادہ اس نے واصل جہنم کیا ہے کافروں کو. جنگ احد ہوئی تو اس کی تلوار ٹوٹ گئی, حمایت میں آسمان سے تلوار نازل ہوئی. جنگ خیبر ہوئی تو سب چھوڑ کر علم بھاگ گئے, یہ تھا جو علم اٹھا کر جا کر حملہ کرتا تھا. جنگ خندق آئی تو سب پیچھے رہ گئے, یہ تھا کہ جس سے پہلوان کو جا کر پچھاڑ دیا. کوئی جنگ ہو اسی کا ذکر, کوئی صلح ہو اسی کا ذکر, کوئی مدینے کا لمحہ ہو اسی کا ذکر. ہر ایک شریک ہوتا رہا, چلو صحابی کے فضائل چلو سنتے ہیں. اب اس کے اوپر پریشر بڑھنے لگا, اضطراب بڑھنے لگا کہ نام تو آپ کو بتانا ہوگا. کس کا ذکر کر رہے ہیں, کس کے بارے میں بیان کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں میں فلاں جمعے کو اس صحابی کا نام بیان کروں گا, اگر کوئی سننا چاہتا ہے تو سب آ جائے. جمعے کے دن ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. مردوں کی بھی صفحے لگ گئی, خواتین کی بھی صفحے لگ گئی. اب انہوں نے فضائل بیان کرنا شروع کیے. کہا جو میں نے 3 سال تک جس صحابی کے فضائل بیان کیے ہیں آج اسے ایک مجلس کے اندر میں مکمل کرتا ہوں. شروع سے لے کر آخر تک تمام فضائل کا خلاصہ اس مجلس میں بیان کیا, اور پھر بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر اس کا نام جاننا چاہتے ہو تو وہ کوئی اور نہیں, داماد مصطفیٰ ابن عم رسول علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. یہاں تو نام علی سن کر یقیناً ہمارے دلوں کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے اور ہم نعرہ حیدری بھی لگاتے ہیں. لیکن جنہوں نے پہلی مرتبہ اس طرح کے فضائل سننے کے بعد نام علی سنا تھا, مجمع رونے لگا. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم جس علی کو سب و شتم کرتے ہیں, جس علی پر نعوذ باللہ لعن طعن کرتے ہیں, جس علی کو گالیاں بکتے ہیں, یہ سارے فضائل اس علی کے. رونے لگا مجمع, اپنے گناہوں پر توبہ کرنے لگا, اور کہتے ہیں کہ اس رات وہ سچی توبہ کی تھی کہ جس کے بعد آہستہ آہستہ اصفہان میں شیعت کا آغاز ہوا. اس طریقے سے اہل بیت کا نام آگے پہنچا ہے. اگر شائستگی کے ساتھ پہنچایا جائے تو آج بھی لوگ سننے والے موجود ہیں, آتے ہیں سنتے ہیں, اہل بیت کا ذکر سنتے ہیں, شائستگی کے ساتھ سنتے ہیں, اور لے کر جاتے ہیں پیغام, اپنے بزرگوں سے معلوم کرتے ہیں. اگر وہ نہ صحیح, ان کی اولاد میں ضرور محبان اہل بیت پیدا ہو.